بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زیارات رباط و زیارات دار البیضاء میں موجود مقامات مقدسہ کا مختصراً تذکرہ کریں گے۔ رباط مملکت موروکو کا دارالحکومت ہے۔ تمام غیر ملکی سفارت خانے اسی شہر میں ہیں۔ موروکو کا دوسرا بڑا شہر جو طویل فصیلوں میں گرا ہوا ہے۔ یہاں کے اہم مقامات مقدسہ میں سیدی احمد التجانی کے خلیفہ سیدی عربی بن صالح کا مزار مبارک، مقبرہ شاہ محمد الخامس و شاہ حسن ثانی اور قدیم تاریخی مسجد السنہ سر فہرست ہے۔ سیدی عربی بن صالح تجانی سلسلہ کے ایک مشہور ولی کامل ہو گزرے ہیں۔ آپ بانی سلسلہ تیجانیہ سیدی احمد بن تجانی کے خلیفہ تھے اور آپ ہی کی وجہ سے رباط میں سلسلہ تیجانیہ کو کافی عروج حاصل ہوا۔ اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مزار مبارک پر کافی لوگوں کو حاضری دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ کا مزار مبارک رباط شہر کے ایک سرے پر واقع ہے۔ مزار مبارک کے ساتھ زاویہ اور ایک مسجد ہے جس میں نماز کے علاوہ لوگ ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ آپ کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف حاصل کیا اور آپ کی برکت کے طلبگار ہوئے۔ مسجد السنہ رباط شہر کی قدیم و تاریخی مسجد، جس کو مسجد السنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مسجد 1199 ہجری 1785 عیسوی مسجد السنہ، اس کو سلطان سیدی محمد بن عبداللہ نے تعمیر کروایا۔ مسجد نہایت خوبصورت اور فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ 1325 ہجری میں مولائی عبدالعزیز نے اس کی تجدید و اصلاح کروائی۔ یہ مسجد مرکز شہر کے ایک خوبصورت مقام پر واقع ہے۔ مسجد کے اندرونی نقش و نگار قابل دید ہیں۔ مسجد کے مرکزی دروازے پر مسجد کی مکمل تاریخ درج ہے۔ بحمداللہ اس تاریخی مسجد میں بھی ایک نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ مقبرہ شاہ محمد الخامس و شاہ حسن ثانی، یہ شاہی مقبرہ شہر کے وسط میں واقع ہے۔ ہم اس مقبرہ کو دیکھنے کے لیے اپنے ہوٹل سے پیدل ہی چل پڑے، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ قریب ہی واقع ہے۔ سب سے پہلے ایک خوبصورت باغ آتا ہے جس میں مختلف خوبصورت فوارے نصب ہیں۔ اس سے گزر کر باہر نکلیں تو حسان ٹاور آتا ہے۔ اس کے متعلق ہمیں گائیڈ نے بتایا کہ ایک طویل عرصہ یہاں پر ایک وسیع و عریض مسجد تھی، یہ اس کا مینار ہے۔ اس مقام پر ایک مرتبہ شدید زلزلہ آیا تھا، جس کی وجہ سے اس بلند و بالا مینار کا آدھا حصہ گر گیا اور یہ آدھا حصہ اس کی باقیات ہے۔ اس سے گزرنے کے بعد شاہی مقبرہ آتا ہے۔ موروکو کے موجودہ شاہی حکمرانوں کا تعلق سادات کے حسنی گرانے سے ہے۔ ہم نے اسی نسبت سے ان کے مقابر پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی۔ اس عظیم اور خوبصورت مقبرہ میں 3 قبور ہیں جو پہلی منزل پر ہیں، جہاں پر عام آدمی کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس مقام پر صرف بادشاہ وقت اور غیر ملکی سرکاری وفود داخل ہوتے ہیں۔ عین مسجد میں موجود شاہی حکمران کے دادا محمد الخامس یعنی شاہ حسن کے والد کی قبر ہے۔ تھوڑا سا آگے دائیں جانب شاہ حسن کے برادر امیر مولائی عبداللہ کی قبر ہے اور بائیں جانب شاہ حسن ثانی کی قبر ہے۔ مقبرے کا اندرونی منظر اور گنبد مراکشی فن تعمیر کا عظیم شاہکار اور قابل دید ہے۔ مقبرہ کے اندر چاروں کونوں میں نہایت خوبصورت لباس میں ملسود چاقو چوبند گارڈ کھڑے نظر آتے ہیں، جو ہر 2 گھنٹے کے بعد تبدیل ہوتے ہیں۔ ان قبور کے پاس ایک قاری ہمہ وقت تلاوت قرآن میں مصروف نظر آتے ہیں۔ ہم نے بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کرنے کے بعد باہر آگے۔ کاسا بلانکا اسپانوی لفظ ہے جس کے معنی ہیں سفید گھر، اور عربی میں اس کو دار البیضاء کہتے ہیں۔ یہ شہر بحر اوقیانوس کے کنارے واقع ہے۔ موروکو کا سیاسی دارالحکومت رباط ہے، جبکہ اقتصادی دارالحکومت کاسا بلانکا یا دار البیضاء ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کراچی، موروکو کی اہم بندرگاہ بھی اسی شہر میں ہے۔ اسلامی مقامات میں یہاں کی جامع مسجد شاہ حسن ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ یہ مسجد نہایت خوبصورت
اور مراکشی فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ وسیع اور عریض رقبے پر تعمیر شدہ یہ مسجد سابقہ حکمران شاہ حسن ثانی کی یاد دلاتی ہے۔ مسجد کا ڈیزائن فرانس کے مشہور تعمیرات نے تیار کیا۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی مسجد ہے۔ اندرونی حصہ میں 50,000 نمازی سما سکتے ہیں، جبکہ مسجد کے سینوں میں 80,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کا مینار دنیا کا بلند ترین مینار ہے، جس کی اونچائی 210 میٹر یعنی 699 فٹ ہے۔ مسجد کے دروازے برقی حرکت کرنے والے چھت اور سردیوں میں فرش کو گرم رکھنے کا نظام نصب ہے۔ مسجد میں استعمال ہونے والا تمام پتھر اور سنگ مرمر موروکو ہی سے حاصل کیا گیا۔ یہ مسجد بحر اوقیانوس کے کنارے پر پانی پر تعمیر کی گئی۔ شاہ حسن ثانی نے ایک موقع پر کہا تھا کہ میں پانی پر مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش مبارک بھی پانی پر تھا۔ کنگ حسن II declared that I want to build the mosque on the water because God's throne was on the water۔ مسجد کی تعمیر کا کام 12 جولائی 1986 کو شروع ہوا اور پروگرام کے مطابق 1999 عیسوی میں شاہ حسن ثانی کی 60ویں سالگرہ پر مکمل ہونا تھا، مگر باوجود اس کا افتتاح 30 اگست 1993 تک نہ ہو سکا۔ ہمیں بھی اس تاریخی اور عظیم مسجد میں ایک نماز پڑھنے اور تفصیل سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔